بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر کوئی بھی چیز پیاری نہیں ہوتی ہے۔ ان کی اولاد چاہے جیسی بھی ہو، وہ انہیں ساری دنیا سے پیاری لگتی ہے۔ ایسے ہی میں بھی اپنی ماں کو بہت پیاری لگتی تھی۔ بچپن میں تو میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں تھا، مگر جوانی میں قدم رکھتے ہی میں بلا کی حسین ہو گئی تھی۔ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ زمانہ بہت خراب ہے، تو گھر سے باہر نہ نکلا کر۔ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ یہ میری ننھی پری ہے، میں اسے کبھی خود سے دور نہ کروں گی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا نور ہے۔ میری خالہ بھی مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے پیدا ہوتے ہی اپنے بیٹے وسیم کے لیے پسند کر لیا تھا، مگر میری ماں کہتی تھی کہ جب وسیم کسی قابل ہوگا تبھی میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گی۔ وسیم بھی مجھ پر جان دیتا تھا۔ خالہ نے بڑی کوشش کی کہ وسیم پڑھ لکھ جائے تو کسی قابل ہو جائے گا، مگر وہ بامشکل میٹرک کر سکا، اس کے آگے وہ نہیں پڑھ سکا۔ وسیم کسی بیکری میں کام کرتا تھا، وہاں اس کا کام گاہکوں کو چیزیں تول کر دینا تھا، مگر 12 گھنٹوں کی اس نوکری میں بھی وہ بہت تھک جاتا تھا۔ ایک دن کسی وجہ سے ہڑتال ہو گئی اور وسیم نے دیکھا کہ ارد گرد کے لوگ دکانیں بند کر رہے ہیں۔ اس نے مالک کو فون کر کے بتایا کہ پتہ نہیں لوگ کیوں دکانیں بند کر رہے ہیں۔ مالک نے کہا، میں ابھی آ رہا ہوں، تم کام سمیٹو، میں آ کر تالا ڈال دوں گا۔ ابھی وسیم نے فون رکھا ہی تھا کہ 2 آدمی اندر آ گئے اور کہنے لگے، تم نے دیکھا نہیں کہ لوگ دکانیں بند کر رہے ہیں، تم نے کس لیے نہیں بند کی؟ وسیم نے کہا، بس جی ابھی بند کر رہے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، لاؤ کیش مجھے دو۔ وسیم نے کہا، میرے پاس نہیں ہے، کیش مینیجر کے پاس ہے۔ مگر مینیجر سے مانگنے پر اس نے کیش نہیں دیا۔ انہوں نے اس کو گولی مار دی، دوسرے نے وسیم کو بھی گولی مار دی اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلے۔ مینیجر اور وسیم اسی وقت موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، مگر خالہ کے گھر جب وسیم کی میت پہنچی تو وہ صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ سبھی لوگ جوان موت پر دکھ اور افسوس کر رہے تھے۔ زخم جتنا بھی گہرا ہو آخر بھر ہی جاتا ہے، اور خالہ اور امی کو بھی صبر آ ہی گیا۔ مرحوم بانجے کا دکھ بھلا کر اب امی کو میری فکر لاحق ہو گئی۔ وہ جو کہتی تھیں کہ کبھی مجھے خود سے جدا نہیں کریں گی، اب وہ ہر وقت یہی سوچتی ہیں کہ میں جلد سے جلد کسی اچھے گھر میں بیاہی جاؤں۔ ماں کی دعا آخر کو رنگ لے آئیں۔ میرے لیے ایک پائلٹ کا رشتہ آ گیا۔ امیر لوگ تھے، انہیں ایک اچھی اور خوبصورت گھر کو سنبھال کر چلانے والی لڑکی کی ضرورت تھی۔ سمیر کی والدہ مجھے دیکھنے آئیں تو میں انہیں پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی۔ امی نے خالہ سے صلاح مشورہ کر کے رشتہ کر دیا۔ میں سمیر کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔ سمیر میرے تصور سے بھی بڑھ کر نکلے۔ وہ بہت محبت کرنے والے، احساس خیال رکھنے والے انسان تھے۔ میں خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھنے لگی۔ اس گھر میں آ کر مجھے کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ساس اور نند بھی بہت اچھی تھیں، سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ایک چیز جو مجھے ٹھیک نہیں لگتی تھی وہ تھا میرا دیور۔ پہلے دن مجھے میرے دیور نے سلام کیا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے 3 دن تک اس کی شکل نہیں دیکھی۔ میں نے سمیر سے ظہیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بڑے ہی انداز میں جواب دیا کہ تم اس کے بارے میں نہ کچھ پوچھو اور اس کی فکر کرنے کے لیے ماں ہے نا۔ ان کا ایسا جواب سن کر میں نے کبھی بھی ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں کی۔ ایک انسان جو گھر کا فرد ہو مگر وہ آپ کو کبھی کبھی گھر میں نظر آئے اور صرف کھانے کی حد تک اس کا واسطہ ہو تو آپ کو تجسس ضرور ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے یہی بات ساس سے پوچھ لی، مگر وہ بھی میری بات کو ٹال گئی۔ لیکن ایسی باتیں چھپی کہاں رہتی ہیں۔ ایک دن میرا وہ تجسس بھی ختم ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ایک رات ظہیر نشے کی حالت میں گھر آیا اور آتے ہی ماں سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ سمیر اس کی آواز سن کر دوڑے گئے اور ظہیر کو اس کے کمرے میں لے جا کر سلا دیا اور کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا اور ماں سے کہا، اب صبح کھولنا۔ اسے اگلے دن ظہیر جب کمرے سے باہر آیا تو اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ اس گھر میں سبھی لوگ بہت اچھے تھے مگر صرف ظہیر ہی ایسا تھا۔ سمیر مجھے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، تم ہو ہی بہت خوبصورت کہ 14ویں کا چاند تم چاہے جانے کے قابل ہو۔ شادی کے بعد میں شوہر کا پیار ملنے کے بعد اور بھی نکھر گئی تھی۔ اس دن جب ظہیر گھر آیا تو وہ بہت ترنگ میں تھا۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور کہنے لگا کہ میرے سر میں اپنا ہاتھ پھیرو، مجھے بہت سکون ملتا ہے۔
اس دن اس نے مجھے بھی کہا بھابھی اچھی سی چائے پلا دو، بہت دن سے اچھی چائے نہیں پی۔ مجھے اس کے دیکھنے کا انداز بہت خوفناک لگتا تھا۔ وہ جب بھی گھر ہوتا تو میں کوشش کرتی کہ میں اپنے کمرے میں ہی رہوں، زیادہ باہر نہ نکلوں۔ شادی کے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ امی کے گھر آئی۔ امی نے پوچھا سسرال میں سب لوگ اچھے تو ہیں نا؟ ہاں سب اچھے ہیں سوائے ایک کے، بے اختیار میرے منہ سے نکلا تو امی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولی کون ہے وہ؟ میں نے اپنے دیور کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ مجھے اس کی نظروں سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی نظریں میرے زیور پر ہیں۔ میں نے اپنے سونے کی چین اور جھمکے اتار کر رکھ دی ہیں، مگر سونے کی چوڑیاں سمیر اتارنے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں تم سہاگن ہو، چوڑیاں نہیں اتارنی، مجھے تمہارے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں اچھی لگتی ہیں۔ ماں نے مجھے سمجھایا کہ تمہاری ساس اور شوہر بہت اچھے ہیں، آج کل کے نوجوان نشے میں پڑ جاتے ہیں تو گھر والے بیچارے کیا کریں؟ اب وہ ایسی اولاد یا بھائی سے کنارہ کشی تو نہیں کر سکتے نا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، سمیر کام پر تھے اور ساس اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں گھر پر اکیلی تھی، مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اتنے میں امی آ گئیں۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ جب میں نے امی کو بتایا کہ میں ڈر رہی تھی تو وہ کہنے لگیں اپنے گھر میں ڈر کیسا؟ میں نے کہا امی مجھے ڈر تھا کہ ظہیر 2 دن سے گھر نہیں آیا تھا، تو اگر آج گھر آ گیا تو کیا ہوگا؟ امی نے کہا تمہیں اتنا ہی ڈر ہے تو تم دروازہ نہ کھولنا جب تک ساس گھر نہ آ جائیں۔ امی واپس چلی گئی اور ظہیر بھی نہیں آیا۔ 2 دن بعد ساس دوبارہ بہن کی طرف جانے لگی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے انہیں کہہ دیا کہ امی آپ مت جائیں، مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ وہ بولی جنوں بھوتوں کا وہم کرتی ہو کیا؟ اب میں تمہارے لیے کہیں آنا جانا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو اس قدر غصے میں دیکھ کر میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے ظہیر سے ڈر لگتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بھڑک پڑی۔ میں ہر بات برداشت کر سکتی ہوں مگر کوئی میرے بیٹے پر کوئی الزام دھرے یہ نہیں برداشت ہوگا۔ انہوں نے مجھے اچھی خاصی سنا ڈالی۔ اسی دن ظہیر گھر آ گیا۔ وہ بہت دیر تک دروازہ بجاتا رہا مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر وہ واپس چلا گیا۔ شام کو اس نے ماں کو شکایت کی کہ میں نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے سخت بھوک لگی تھی۔ یہ سنتے ہی ساس آگ بگولا ہو گئی، مجھے بہت برا بھلا کہا اور آئندہ ایسی حرکت کرنے پر گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ اس بار سمیر کی ٹریننگ 6 ماہ کی تھی۔ وہ مجھے ماں کے گھر جا کر رہنے کی اجازت نہیں ملی۔ ایک دن ساس بیٹی سے ملنے حیدرآباد چلی گئی۔ امی کو فون کر دیا کہ بیٹی کے پاس چکر لگا لینا، میں ایک دن وہاں رہوں گی۔ ماں یہ جاتے ہی ظہیر آ گیا۔ میں نے ساس کے ڈر سے دروازہ کھول دیا۔ اس کی نظر میری کلائیوں پر پڑی تو گویا ہٹنا ہی بھول گئی۔ میرے سونے کی چوڑیوں پر اس نے ایسی نظر سے دیکھا کہ میں اندر تک کانپ کے رہ گئی۔ اس نے کھانا مانگا، میں نے کھانا گرم کر کے لا کر دے دیا۔ ٹرے اس کے سامنے رکھی تو اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا آپ کی چوڑیاں بہت خوبصورت ہیں، آپ ماں کی جگہ ہیں۔ میں آپ کو ماں کی جگہ ہی سمجھتا ہوں۔ ماں گھر نہیں ہے اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ ماں سے مانگتا تو وہ ضرور دے دیتی۔ میری اچھی بھابھی، پولیس میرے پیچھے لگی ہے، انکار مت کرنا، مجھے دے دو۔ میرا ڈر جائز تھا، میری چھٹی حص جو کہتی تھی وہ سب سچ تھا۔ میں نے چوڑیاں اس کو دینے میں ہی عافیت جانی، انکار پہ نہ جانے وہ کیا کرتا۔ چوڑیاں لیتے ہی وہ کھانا کھائے بنا ہی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور دعا کرنے لگی کہ وہ دوبارہ نہ آئے۔ 1 گھنٹے بعد دوبارہ دستک ہوئی تو پہلے سوچا نہیں کھولوں گی، پھر خیال آیا کہ کوئی اور ہو یا سمیر ہوئے تو پوچھا کون ہے؟ جواب ملا میں ہوں تمہاری ماں۔ آواز سنتے ہی میرے مردہ تن میں جان آ گئی۔ اس کے اندر آتے ہی میں نے ان سے لپٹ کے رونے لگی۔ امی گھبرا گئی اور پوچھنے لگی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ امی کو سارا حال سنایا۔ انہوں نے کہا ساس آ جائیں تمہاری تو بات کرتی ہوں، ایک نشائی گھر میں ہے اور بہو کو اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، کیا بیٹے کے کرتوت نہیں جانتی؟ شام کو ساس کا فون آیا، امی نے بات کی اور بیٹے کی ساری حرکت بتا دی۔ ساس نے کہا میں ابھی سوار ہو رہی ہوں اور آپ اس بات کا ذکر سمیر سے بالکل نہیں کرنا۔ 3 گھنٹے بعد ساس آ گئیں اور آتے ہی امی سے معذرت کرنے لگیں۔ وہ بولی میری ایسی 24 چوڑیاں تھیں، 6 بیٹی کو دے دی اور 6 بہو کو، باقی 12 میرے پاس موجود ہیں۔ بیٹی تم فکر نہ کرو، میں تمہیں چوڑیاں دے دوں گی۔
مگر سمیر کو کچھ مت بتانا۔ اس وقت تو میں خاموش رہی، مگر جب سمیر آئے تو میں نے ان سے ساری بات بتا دی۔ میں پہلے دن ہی سے اس لیے ڈرتی تھی کہ وہ میرے زیور کو تکتا تھا۔ سمیر بہت شرمندہ تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے امی کو پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ اس کو پیسے نہ دیں، مگر وہ کہتی تھیں کہ پیسے نہیں دیے تو وہ چوریاں کرے گا، جیل جائے گا، پھر بھی تو تمہیں اس کو چھڑانے جاؤ گے، بدنامی الگ ہوگی۔ امی نے سمیر سے کہا کہ مجھے الگ گھر میں رکھے، نہیں تو وہ مجھے لے جائیں گی، انہیں اس نشائی پر کوئی اعتبار نہیں۔ سمیر نے ماں کی مخالفت کے باوجود مجھے الگ فلیٹ امی کے گھر کے پاس ہی لے دیا۔ کچھ دن بعد افسوسناک خبر ملی کہ ظہیر نے ماں سے پیسوں کا مطالبہ کیا، اور جب وہ پیسے نہ دے سکیں تو ان کو چھرا گھونپ دیا۔ بیچاری ماں بیٹے کے ہاتھوں ماری گئیں اور ظہیر کو پولیس نے پکڑ کر لے گئی۔